2022 جا رہا ہے، 2023 آ رہا ہے، اس میں بھی بڑی نشانی ہے، اس میں بھی دعوت احتساب پوشیدہ ہے۔ سال جا رہا ہے، ہم غور کریں ہم نے پچھلے سال کیا کام کیے، یہ غور کریں ہمارے حالات کیسے رہے۔ لیکن وہی بات ہے، نہ ہم آسمان میں غور کرتے نہ زمین میں غور کرتے، اور اسی طریقے سے نہ ہم رات و دن کے بدلنے میں غور کرتے، نہ ماہ و سال کے تیز چلنے میں غور کرتے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بچے جوان اور جوان کس تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن ہمیں بھی چونکہ غور کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ہم بھی غور نہیں کرتے۔ سال گزر رہا ہے، کل آخری دن ہے، غور کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، میں نے سال کیسا گزارا، میرے حالات کیسے رہے، میرے ملک کے حالات کیسے رہے، میری قوم کے حالات کیسے رہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا حالات تو بڑے خراب رہے۔ فحاشی عریانی زوروں پر رہی، جھوٹ اور دھوکہ زوروں پر رہا، ملاوٹ زوروں پر رہی، امانت میں خیانت زوروں پر رہی، اور اللہ کی عذاب بھی زوروں پر رہے، نہیں رہے زوروں پر۔ ابھی کی تو بات ہے 4 مہینے پہلے کی، کیسا سیلاب تھا، اللہ اکبر۔ کروڑوں لوگ پاکستان میں، جو ایک محتاط سروے وہ بتاتا ہے 3.5 سے 4 کروڑ لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد بیچاری گھروں سے بے گھر ہے، لیکن اتنے وسائل کسی کے پاس نہیں ہے کہ ان کے گھر بنوا کے دے سکے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، رب العالمین ہر جہاں کا پالنے والا ہے، وہی بے گھروں کو آباد کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی آفت تھی، کیسی خطرناک بارش ہے، اللہ اکبر۔ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے بارش ہوتی تھی، ہم خوش ہوتے تھے۔ یہ جو 1 مہینہ لگاتار بارشیں ہوئیں، بادل دیکھ کے لوگوں کے چہرے پیلے پڑ رہے تھے، لوگ گھبرا رہے تھے کہ گھر ٹپک رہے ہیں، پکی چھتیں، RCC پلازے ٹپک رہے ہیں، اللہ اکبر، روڈ بیٹھ رہے ہیں، سیوریج ختم ہو رہا ہے، اب تو کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس طرف بھی دیوار کے پانی دریا کا، اور اس طرف شہر میں پانی، سارا پانی ہی پانی۔ اتنی بری حالت ہم نے دیکھی۔ تو بھائی جب سال ڈھلے، سال شمسی ہو یا قمری ہو، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ ایک اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یہ بات، یہ شمسی اور قمری کی تفریق ہے۔ شمسی نظام بھی کس کا ہے؟ اللہ کا، اور قمری نظام بھی اللہ کا۔ بس فرق یہ ہے احکام شریعت کا جو مدار رکھا گیا ہے وہ چاند کے حساب پر رکھا گیا، سورج کے حساب پر نہیں رکھا گیا۔ تھوڑا بہت عمل دخل اس کا بھی ہے۔ ظاہر ہے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے بھی باتیں جڑی ہوئی ہیں، زوال سے بھی بات جڑی ہوئی، وہ سورج سے ہی تعلق ہے، لیکن دونوں نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سال بھی اللہ کا بنایا ہوا، وہ سال بھی، لیکن ہم اسے اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے احکام شریعت کا دار و مدار زیادہ اس پر ہے، اس لیے اس تاریخ کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو خیر سال گزر رہا ہے، ایک تو توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ سے عہد اور عزم کرے کہ یا اللہ نیا سال آ رہا ہے، میں خیر اور سلامتی کی بھیک مانگتا ہوں تجھ سے، بڑے کمزور ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں نیا سال ہم دیکھ بھی سکیں گے یا دیکھ نہیں سکیں گے۔ بعض مرتبہ انسان عزم کرتا ہے، ٹکٹ بنواتا ہے، میں آنے والے سال کی جنوری میں فلاں وزٹ پر جاؤں گا، فلاں دورے پر جاؤں گا، پتہ چلتا ہے جی 31 تاریخ کو رات 11 بجے اس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ کچھ ہے ہاتھ میں ہمارے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے ہاتھ میں۔ تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے، اعتراف کرے یا اللہ زندگی کے اتنے سال اور زندگی کے سالوں میں سے 1 سال اور میں نے مٹی میں ملا دیا، میں نے مزید گنوا دیا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا عجیب معاملہ ہے، اتنی مار پڑ رہی ہے، عذاب اتر رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک جانب سے ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک دھکا لگے، اللہ نہ کرے وہ دن آئے، میرے منہ میں خاک، 1000 مرتبہ توبہ کر کے کہتا ہوں، ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑے ہیں یا نہیں؟ دیوالیہ پن کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن رات 12 بجے کل پھر دیکھیے گا کہیں سے نہیں لگے گا یہ قوم پریشان ہے، بجلی کی قلت ہے، گھروں میں گیس جو ہمارے گھر میں ہمارے چولہے تک آتی تھی اب وہ گیس ہمیں دستیاب نہیں ہے، ہم سلنڈر اٹھائے سارا دن پھر رہے ہیں، پانی ہمیں دستیاب نہیں ہے، بجلی ہمیں دستیاب نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ 2 روپے والی چیز 50 روپے کی ہو رہی ہے،
لیکن اس کے بعد جب ہم فائرنگ کے راؤنڈز چلائیں گے نا، یہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے شیخ پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، مختلف مواقع انسانوں کی سوچ کے معیار ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی ہے شادی میں سڑک پہ پیسے پھینکتا جا رہا ہے، فرماتے تھے یہ چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں تم مجھے مالدار ہی نہیں سمجھتے، دیکھو میں کتنا مالدار ہوں۔ فرماتے تھے یہ اس کے کم تعلیم یافتہ ہونے، کم سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ اگر سمجھدار ہوتا تو خاموشی سے بیٹے کی شادی کرتا، ادھر صدقہ نکالتا، ادھر کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیتا، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اوہو میں مالدار آدمی ہوں تو مجھے مالدار ہی نہیں سمجھتے۔ باتیں تھے اس قسم کی حرکتیں ہلکے طبقے سے ظاہر ہوتی ہیں، سمجھدار طبقے سے نہیں ہوتی۔ اب فائرنگ کے راؤنڈ، کروڑوں روپے کی تو فائرنگ ہو جائے گی، کروڑوں روپے کی آتش بازی ہو جائے گی۔ یہ وہ قوم ہے جو صبح اور شام دہائی دیتی ہے اور پھر آسمان کی جانب فائرنگ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو تو فضل بھیج رہا تھا نا وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، اس کو بھی واپس لے لے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لرزتے ہوئے ترستے ہوئے کہ یا اللہ بڑی مار پڑی ہے ہمیں، بڑے ذلیل ہیں ہم، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے اور نیو ایئر نائٹس منائی جا رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کیسی کیسی غلاظت! آپ کو معلوم ہے سروے کیا بتاتا ہے؟ ساری دنیا میں نیو ایئر نائٹ پر سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ بدکاری ہوتی ہے، سارے بڑے بڑے ہوٹلز کی جو چین ہے ساری دنیا میں سب بک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مسلمان کہتا ہے کہ جی حکمران اچھے نہیں ہیں اور حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ صاحب پہلے یہاں سے شروع کیجئے اور یہاں سے بھی یہاں سے شروع کیجئے اپنے دل سے کہ آپ کے دل میں کتنا احترام ہے احکام شریعت کا۔ اب فائرنگ کر رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آپ کم از کم مسجد میں بیٹھے ہیں، نمازی ہیں، آپ عہد کریں کہ میں یہ فضول کام نہیں کروں گا۔ میری قوم ڈوب رہی ہے، میری قوم کہاں پہنچ گئی؟ ہمیں تو حق میں بھی اپنی قوم کا خیال نہیں ہے، ہماری حالت عجیب و غریب ہے۔ اس لیے خدا کے لیے پہلے ہی بڑی مار کھا رہے ہیں۔ اب دو اعتبار سے ہم دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئے، دو اعتبار سے، ایک معاشی اعتبار سے اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، دوسرا اخلاقی دیوالیہ پن بھی عروج پر جا رہا ہے، اس وقت عروج پر جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں کہاں سے اترے، رزق کہاں سے اترے، خیر کہاں سے اترے، سلامتی کہاں سے آئے؟ خدا کے لیے خیال کیجئے، توبہ کر کے انابت کے ساتھ اللہ سے خیر اور سلامتی کی دعائیں مانگنے کے ساتھ نئے سال میں داخل ہونے کی کوشش کیجئے کہ اللہ ہمیں پھر زندگی میں ایک سال اور عطا فرما رہے ہیں۔ میں نئے سال میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ اس سال کو اتنا عمدہ بنا دے، ایسا بہترین بنا دے، میرے حق میں نیکیوں والا، انقلاب والا سال بنا دے، یہ سال میری زندگی کے سارے سالوں کا کفارہ ثابت ہو جائے۔ آخر میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا، اب یہ نیو ایئر نائٹ کل ہوگی، اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری، ایس ایس پی صاحب اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ فائرنگ کرنا، سڑکوں پر نکل آنا، بےہودگی کرنا، شور و شغب کرنا، آدھے آدھے گھنٹے تک فائرنگ کرنا، راؤنڈ چلانا، کتنے مریض، کتنے بیمار لوگ، کتنے پریشان حال لوگ، یہ گویا ایسا ہے ان کے زخموں پر علل اعلان نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ انتظامیہ بھی سوئی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی، ان سے بھی کہوں گا باہر نکلے۔ لوگ ون ویلنگ کریں گے، سائلنسر کھول کر شور مچائیں گے، سارے کام کریں گے، آپ انہیں روکیں۔ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے شور و شغب کو روکنا، بےہودگی کو روکنا، اس طرح کے غلط کاموں کو روکنا جن کی قانون میں بھی اجازت نہیں ہے، شریعت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا بچوں کو یہ چیز سمجھائیں، نیا سال احتساب کے ساتھ اس میں داخل ہوں، خیر اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ داخل ہوں کہ اللہ اس سال کو گزشتہ سال کی طرح آفات کا سال نہ بنائے، اللہ مصائب کا سال نہ بنائے، سیلابوں اور طوفانوں اور ہلاکتوں کا سال نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پچھلے سالوں کا اور زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اب یہ سال خیر کی جانب بہت بڑا قدم ثابت ہو۔